اب مولا علی شیر خدا ان کو جواب دے رہے ہیں. آپ کا خطبہ نمبر 8 نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 8 من کلام لہ علیہ السلام فی دعوی الزبیر انہ لم یبایع بقلبہ. عنوان ہی یہ ہے نہج البلاغہ کا. یہ ان کا کلام حضرت زبیر کے اس دعویٰ کے خلاف جو انہوں نے کہا انہ لم یبایع بقلبہ، کہ انہوں نے جو بیعت کی تھی اوپر اوپر سے کی تھی، دل سے نہیں کی تھی. ان کے اس قول کو رد کرتے ہوئے مولا علی شیر خدا نے فرمایا یزعم انہ قد بایع بیدہ ولم یبایع بقلبہ. زبیر یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے صرف ہاتھ سے، ظاہراً ہاتھ دے کر بیعت کی تھی مگر دل سے نہیں مانا تھا، دل سے بیعت نہیں کی تھی. مولا علی شیر خدا نے اس کے قول کو رد کر کے کہا فقد اقر بالبیعۃ. جب اس نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کو مان لیا، فرمایا وہ بیعت کا اقرار کر چکا، وہ بیعت ہو گئی، وہ بیعت ہو گئی. ودع الولیجہ، اور اب وہ دعویٰ کرتا ہے کہ دل میں کچھ اور چھپا ہوا تھا. فرمایا اس کے لیے تو پھر اور طریقہ ہوگا. جو بیعت کر دی تو فرمایا فقد اقر بالبیعہ، صرف اس جملے سے کہ میں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، دل سے نہیں کی، فرمایا اس کے اس بات سے اس نے بیعت کا اقرار کر لیا. تو نہج البلاغہ میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ جو ارشاد ہے، اس نے اصول بیعت بھی واضح کر دیا کہ اگر ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ اقرار بیعت ہے. اب جب وہ اصول حضرت زبیر کے حق میں قبول نہیں کرتے، وہ اصول مولا علی شیر خدا کے حق میں کس طرح کا یعنی کارگر ثابت ہوگا؟ یہ تصور کہ دل سے نہ کرنا اور اوپر سے کرنا، یہ اوائل دور میں 3 صدی ہجری تھی. ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے ابو محمد الحسن النوبختی، بعد میں ایک نیا فرقہ شیعہ نوبختیہ کا بن گیا. ان کی کتاب ہے فرق شیعہ، فرق الشیعہ، نجف اشرف میں چھپی ہوئی ہے، صفحہ 42. انہوں نے اس تصور کو رد کر دیا تھا اس 3 صدی ہجری میں، اور کہا تھا ان علی علیہ السلام سلم لہم الامر. سیدنا علی شیر خدا نے لہما یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا اور راضی ہو گئے تھے ان کی بیعت پر. وَبَایَعَهُمَا طَائِعًا غَیْرَ مُکرَہٍ، اور ان کی بیعت پر راضی ہو گئے تھے بغیر کسی جبر و اکراہ کے. وَتَرَكَ حَقَّهُ لَهُمَا، چونکہ شیعہ عالم تھے نا، وہ سمجھتے تھے حق ان کا تھا، مگر ذرا عبارت سنیے، وہ کہتے ہیں خود خوشی سے اپنا حق ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے. فَنَحْنُ رَاضُونَ، جب وہ خوشی سے اپنا حق چھوڑ کر ان پر رضامندی سے بیعت کر گئے تو ہم بھی اسی کے اوپر راضی ہیں. لا یحل لنا غیر ذلک، اب ہمارے لیے حلال نہیں کہ ہم اس کے علاوہ رضا کے علاوہ کوئی اور قال کریں، اور کسی کو یہ اجازت نہیں کہ اب وہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر شک کرے. لا، اس لیے کہ الا ذلک وان ولایت ابی بکر صارت رشدا وہدى بتسلیم علی ورداہ. حضرت علی شیر خدا کی بیعت کر لینے اور اس بیعت پر راضی ہو جانے کی وجہ سے ابو بکر صدیق کی ولایت و خلافت ولایت راشدہ بن گئی اور خلافت ہادیہ بن گئی، اور چونکہ حضرت علی کی تسلیم بھی ثابت ہو گئی اور رضا بھی ثابت ہو گئی. یہ ان کی کتاب فرق الشیعہ صفحہ 42 طبع نجف اشرف. تو یہ میں ان اقوال پر یہ جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا، اس موضوع کو، اس نشست کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اور یہاں آخر پہ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ اس نشست کو میں اس کے ساتھ ملا کے یہاں پر ختم کروں. یہ پورا تصور پہلے دن آپ کا بیعت کر لینا، رضا و رغبت سے بیعت کر لینا، اور صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ تائید کرتے ہوئے، توثیق کرتے ہوئے بیعت کر لینا، یہ وہ کنسپٹ ہے جو مولا علی شیر خدا کے تصور خلافت کے اندر آتا ہے. باقی سارے اقوال
مولا علی شیر خدا کے تصور خلافت اور عقیدہ خلافت کے خلاف ہیں، عقیدہ امامت کے خلاف ہیں جو سیدنا مولا علی شیر خدا کا تھا. اس لیے کہ نہج البلاغہ اور حوالہ یہ آخری جس میں خط ہے حضرت امیر معاویہ کو لکھا ہے آپ نے، خط نمبر 6 جس کو میں کوٹ کر چکا ہوں. اب وہ ٹائم ہے اس کو دوبارہ ریلیٹ کرنے کا. اب یہ سارے اقوال سننے کے بعد اب مولا علی شیر خدا کے اس خط کو پڑھیے دوبارہ اور سنیے. آپ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا جب وہ آپ کی بیعت خلافت نہیں کر رہے تھے، الگ حکومت کا اعلان کر دیا تھا. لکھا انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان. انہی تمام صحابہ نے اور قوم نے میری بیعت کی خلافت کی ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی بیعت کی تھی. علی ما بایعوہم علیہ، انہی شرائط کے مطابق جن شرائط پر ان کی بیعت ہوئی تھی انہی شرائط پر میری بیعت ہوئی. اگر مولا علی شیر خدا کی بیعت گسیج کر ہوئی ہوتی، جبر اور اکراہ سے ہوئی ہوتی، ظلم سے اور تشدد سے ہوئی ہوتی، تو مولا علی شیر خدا اپنی بیعت خلافت کو خلفائے ثلاثہ کی بیعت خلافت کے ساتھ تمثیل نہ دیتے، ایک چیز قرار نہ دیتے. اور پھر فرماتے ہیں میری بیعت چونکہ اسی طرح منعقد ہوئی جس طرح ان کی منعقد ہوئی تھی، لہذا نہ کسی حاضر کو اب انکار کا اختیار ہے، نہ کسی غائب کو میری بیعت خلافت رد کرنے کا انکار ہے. اور پھر اصول خلافت و امامت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الشُّورَى، یہ خلافت کا فیصلہ کرنا، کسی کو امام اور خلیفہ بنانا، یہ شورا کی ذمہ داری، یہ شورا کا اختیار ہے. اور انما شورا للمہاجرین والانصار، اور شورا مہاجرین اور انصار پر مشتمل ہوتی ہے. آخری جملہ سمجھنے والا ہے. فرمایا فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِدًا، اگر مہاجرین اور انصار صحابہ کی شورا، صحابہ کرام کی بار سب مل کر کسی ایک شخص پر متفق ہو جائیں اور اسے امام کا ٹائٹل دے دیں، سموہ امامن، یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا خلیفہ و امام ہے، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں وہی من جانب اللہ بھی خلیفہ اور امام ہوتا ہے. گویا اللہ کسی کو مامور نہیں کرتا خلافت و امارت کے لیے، اللہ کسی کو مبعوث نہیں کرتا انبیاء کی طرح، اللہ کی نص کسی کی امامت و خلافت مقرر نہیں کرتی، رسول کی وصیت کسی کے امام اور خلیفہ ہونے کی تعیین نہیں کرتی. یہ امر منصوص نہیں ہے، یہ امر شورائی ہے. صحابہ کرام کی شورا مہاجرین و انصار جس پر متفق ہو کر خلیفہ اور امام کہتے ہیں، لفظ امام ہے، وہی امام ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ تصور امامت جو ہمارے اہل سنت کے ہاں ہے، وہی عقیدہ امامت مولا علی شیر خدا کا تھا. مولا علی شیر خدا اگر امام کو منصوص سمجھتے تو اس امام کا تقرر شورا سے ناجائز قرار دیتے، کہتے کہ امام تو اللہ کا مقرر کردہ ہوتا ہے نبی کی طرح، امام تو رسول کی وصیت سے مقرر ہوتا ہے. شورا کون ہوتی ہے کسی کو امام بنانے والی؟ مہاجرین و انصار صحابہ کون ہوتے ہیں کسی کو امام مقرر کرنے والے؟ اس کو رد کر دیتے. خط لکھ رہے ہیں مولا علی شیر خدا اب جبر و اکراہ کے دور میں نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ جو دور جس کو جبر اور ظلم کا دور کہا جاتا ہے وہ تو وصال فرما چکے. مولا علی شیر خدا خلیفہ ہیں، حکومت ان کی ہے، سلطنت ہے، تخت خلافت پر بیٹھے ہیں اور مدینہ میں بیٹھ کے خط لکھ رہے ہیں. اب کس کا ڈر؟ اب کون سا دفع شر؟ اب کون سی مصلحت؟ اب کون سی گھبراہٹ معاذ اللہ؟ اب کون سا تقیہ؟ اب تو کوئی ماحول نہ تقیہ کا، نہ مصلحت کا، نہ دفع شر کا، نہ حکمت کا، نہ خوف و ہراس کا. اب تو خلیفۃ المسلمین ہیں، تخت پر بیٹھے ہیں اپنی سلطنت میں، اور خط لکھ کر حضرت معاویہ کو حقیقت خلافت سمجھا رہے ہیں، حقیقت امامت بتا رہے ہیں. اگر حقیقت خلافت و امامت میں نص الہیہ ہوتی، یا رسول کی وصیت ہوتی، یا تعیین من اللہ تعیین من الرسول ہوتی، اور صحابہ کے مقرر کرنے کا کوئی دخل نہ ہوتا، تو آپ لکھتے کہ اے بھائی معاویہ میں امام ہوں. امام کو آپ یا صحابہ کون ہوتے ہیں مقرر کرنے والے؟ امام تو اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، خلیفہ تو اللہ کے رسول کی طرف سے ہوتا ہے، وصیت سے میں امام اور خلیفہ مقرر ہوا تھا. سو تم اگر میری خلافت نہیں مانتے تو رسول کی وصیت کے منکر ہوگے، رسول کی تعیین کی خلاف ورزی کرو گے. یہ بنتا تھا مضمون، یہ لکھنا چاہیے تھا.
مگر مولا علی شیر خدا ایک آزاد ماحول میں تخت خلافت پر بیٹھ کر جو خط لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کسی کو امام اور خلیفہ مقرر کرنا یہ حق ہے شورا کا، صحابہ کرام کا، مہاجرین و انصار کا۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ، جب کسی ایک شخص کو اپنے اندر اس پر اجماع ہو جائے، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اسے امام کا ٹائٹل دے دیں، یہ ہمارا امام و خلیفہ ہے، كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، وہی امام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہی اللہ کی طرف سے خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ قول مولا علی شیر خدا کا نہج البلاغہ خط نمبر 6 دے کر اب اس کی شرح علامہ ابن میثم بن علی البحرانی وہ بیان کرتے ہیں شرح نہج البلاغہ میں صفحہ 353 پر جا کر اسی خط کی شرح کرتے ہوئے شرح کتاب لہو الی معاویہ ومنعہ عن الخلافہ، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ آپ نے حاصر للشورا، امر خلافت کو شورا میں محصور کر دیا، مولا علی شیر خدا نے حصر قائم کر دی، والاجماع فی المہاجرین والانصار، اور شورا کو محصور کر دیا مہاجرین و انصار کے اجماع کے ساتھ محصور کر دیا۔ کیوں؟ لأنہم اہل الحل والعقد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ انصار و مہاجرین یہ امت محمدی کی اہل حل والعقد ہیں۔ فَإِذَا اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَى حُكْمٍ مِّنَ الْأَحْكَامِ كَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بِيعَتِهِ وَتَسْمِيَتِهِ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا حَقًّا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى۔ یہ علامہ ابن المیثم البحرانی نے اس کی شرح کی، انہوں نے کہا کہ وہ جب شورا صحابہ مل کر کسی پر متفق ہو جائیں، کلمہ پر، کسی رائے پر، جیسے کہ اجتماع کر لیں کسی ایک کی بیعت پر اور اس کو امام اور خلیفہ ڈکلیئر کر دیں، تو وہ شرح میں لکھتے ہیں کہ حقیقتاً وہی امام اور خلیفہ ہوتا ہے، اور یہ اجماع حق ہے، شریعت میں حق ہے، وہ رضا اللہ، اور یہی اللہ کی رضا ہے، اے مردی لہو، اللہ کی رضا اسی میں ہے، کیونکہ یہ ہوا سبیل المؤمنین الذی یجب اتباعہ، کیونکہ یہ مومنوں کا راستہ یہ ہے جس کی اتباع کرنا، پیروی کرنا شریعت میں واجب ہے۔ تو انہوں نے اس کو اللہ رسول کی سنت بھی کہا، اجماع حق بھی کہا، سبیل المؤمنین کہا، اور کہا کہ اس کا اجتماع کرنا واجب ہے۔ یہ وہ موقف ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا جو مولا علی شیر خدا نے کی۔ یہ جو آخری قول جس کو کوٹ کیا، جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں اتفاق اور اجماع کے ساتھ منقول ہے، اور نہج البلاغہ جس کی شرح اور جس کی تائید کرتی ہے نہج البلاغہ، یہ صحیح قول ہے۔ بقایا جتنے قصے کہانیاں بنائے گئے ہیں وہ زیب داستان کے لیے، اپنے من گھڑت موقف کو تائید اور تصدیق کرنے کے لیے اباطیل ہیں، مکذوبات ہیں، وہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی شان میں تنقیص اور گستاخی کے لیے غلط لوگوں نے گھڑ کر روایتیں سندیں بنا کے کتابوں میں داخل کر دیں۔ سو دوستان محترم، ان تمام واقعات کو جو قرآن و سنت اور مولا علی شیر خدا کی ان تعلیمات کے ساتھ ٹکراتی ہیں ان کو رد کر دیں، اور اس قول اصح کی طرف آئیں جس پر سیدنا علی شیر خدا کا بھی حکم ہے اور جس پر جمیع اہل سنت اور اہل تشیع اکابر علماء اور کتب کا اتفاق ہے۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں کچھ تھوڑا سا اس کا مختصر سا مزید تذکرہ کر کے حدیث کرتاس جو کہ اسی سے متعلق ہے اس موضوع پر ہم بات کو شروع کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ حدیث کرتاس کی بحث اگلی نشست میں مکمل ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي